بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین مجلس، ناظرین اکرام، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ مال و متاع کی کثرت کے حوالہ سے ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے مال و متاع کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر لوں، زیادہ سے زیادہ میں دنیا کی آسائشیں، دنیا کی ریل پیل اور دنیاوی معاملات کے اندر زیادہ سے زیادہ میں مال کو سمیٹ لوں۔ لیکن رب ذوالجلال والاکرام نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں، اگر ان کی روشنی میں انسان دیکھے، آیا کہ انسان کی ذاتی خواہشات اس کو کس طرف لے کر جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن رب ذوالجلال والاکرام بائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ تھمائیں گے، وہ اعمال نامہ پکڑ کر یہ کہیں گے، یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، ہائے کاش یہ ہمیں نہ ملا ہوتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور ہم حساب و کتاب سے بچ جائیں۔ اور آج جو ہمارے معاملات ہیں، یا لیتھا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ، مجھے میرے مال نے کچھ فائدہ نہیں دیا، ہلک عنی سلطانیہ، اور جو میری بادشاہت تھی، میرا وڈیرا پن تھا، میرا لوگوں کے درمیان اثر و رسوخ تھا، میں معاشرے کے اندر بڑا روب و دبدبہ رکھنے والا انسان تھا، آج مجھے اس چیز نے ہلاک کر دیا۔ اور اس ہلاک کرنے کی بدولت، لوگوں کے درمیان مسائل اور ان کے مصائب کے اندر اضافہ کرنے کی بدولت، اور لوگوں کے درمیان مشکلات پیدا کرنے کا جو سبب پیدا ہوا وہ کیا تھا؟ وہ مال تھا، اور اس کے مال نے اس کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک انی سلطانیہ، وہ کیا کہتا ہے؟ یا لیتا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کچھ نفع نہ دیا، کچھ فائدہ نہیں دیا۔ اور آج کے معاشرے کے اندر بھی بے شمار قسم کے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کا زندگی کا مقصد صرف مال مال اور مال ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان نبوت سے اس بات کا ارشاد فرما دیا، اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي المال، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور ہوتا ہے، لیکن جو میری امت کے لیے فتنہ، جو چیز سبب بنے گی فتنے کا، وہ کیا ہے؟ وہ مال و متاع ہے۔ یہ مال و متاع کی ریل پیل انسان کو دنیاوی اور اخروی دونوں لحاظ سے برباد کر دیتی ہے۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر اس بات کا بخوبی جائزہ لے سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مال و دولت میں بڑے ہی کمزور تھے، لیکن جیسے ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوئی، مال و دولت کی ان کے پاس ریل پیل ہوئی، معاشرے کے اندر انہوں نے ایسا بگاڑ پیدا کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، حتیٰ یہاں تک کہ کوئی شخص ایک قبر کے پاس سے گزرے گا اور اس انداز کے ساتھ وہ کاش کے الفاظ ادا کرے گا، یا لیتنی، کاش، ہائے کاش یہ قبر میری قبر ہوتی۔ اس قدر لوگ مسائل اور مصائب کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن آج کا مسلمان اپنی کامیابی اگر سمجھتا ہے تو وہ مال و متاع کی فراوانی میں، مال و متاع کی ریل پیل میں سمجھتا ہے کہ اسی کے اندر میری کامیابی اور کامرانی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فواللہ الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تمہارے اوپر کنگال ہونے کا یا مفلس ہونے کا کوئی معاملہ ہے، بلکہ ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، بلکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ لوگ، دنیا کے کشادہ ہونے کا ڈر ہے۔ پہلی قوموں پر جس طرح کشادگی تھی اور وہ مال و متاع اور مال و دنیا کی ہرس کے اندر اس قدر بڑھ گئے کہ ان کے معاملات اس قدر خراب ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مبغوض ترین قومیں اور مبغوض ترین جو ہے وہ امت قرار پا دی گئی۔ اندازہ کیجئے ہمارے معاملات آج کس طرف جا رہے ہیں، اور ہم دن بدن اپنی خواہشات کو روکنے کی بجائے، اسلام اور شریعت کی پاسداری کرنے کی بجائے، ہم اسلام اور شریعت کے منافی چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وہ لوگ جس طرح حرص کے اندر بڑھتے چلے گئے،
تم لوگ بھی اسی طرح ہرس کے اندر بڑھتے چلے جاؤ گے، انہی کی روش اختیار کرتے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے کیا ارشاد فرمایا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكْتُهُمْ، اور تم بھی اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح وہ ہلاک ہو گئے۔ اندازہ کیجئے آج کا مسلمان اپنی ذاتی خواہشات کو لے کر کس قدر سنسیئر نظر آتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے میں مال و دولت کا حصول ممکن بنا لوں اور دنیا کے اندر ایک اپنا مقام اور رتبہ بنا لوں۔ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔